احمد اللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ حافظ محمد اصغر توحیدی صاحب، معاون خصوصی جلالیہ سسٹم آف مدارس جماعت جلالیہ پاکستان، پیر علامہ سید ناظم حسین سیفی صاحب، منتظم محفل محقق اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب، اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین اور انتظامیہ فردوسیہ مسجد کے زیر انتظام درس فقہ و تصوف کے سلسلہ کی ایک نشست ہے، جس کے اندر موضوع حالت نماز، حالت مرض کے اندر نماز کی ادائیگی کے حوالہ سے مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا. معزز سامعین، حاضرین، اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز کو فرض فرمایا ہے، اور نماز ایسا فریضہ ہے جو کہ خالق اور مخلوق کے تعلق کو پختہ فرماتا ہے، اس لیے کہ بعض فرائض تو سال کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، اور حج ایسا فریضہ ہے جو عمر بھر میں ایک مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن نماز ایسا فریضہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. اس اعتبار سے ہر مومن اور مسلمان عاقل بالغ اپنے خالق و مالک، اپنے منعم حقیقی کی بارگاہ اقدس کے اندر اس فریضہ نماز کی ادائیگی کے ذریعے 5 مرتبہ دن کے اندر حاضری لگواتا ہے. انسان، اس کی فطرت اور جبلت ہے یہ کہ جب کسی کام کے لیے وہ اپنا سرمایہ صرف کر لے یا اپنا صرف وقت کر لے تو اس کی لگن، اس کا میلان، اس کی توجہ اس کام کی طرف بڑھتی جاتی ہے. کہیں بھی اگر کچھ رقم خرچ کی جائے تو اس صورت کے اندر بندے کا میلان اس کام کی طرف ہوتا ہے، دھیان اس طرف رہتا ہے، سوچ پر وہ غالب آ جاتا ہے. اسی طرح جس کام کے لیے وقت کو خرچ کیا جائے انسان اس طرف بھی متوجہ رہتا ہے. تو جب دن میں 5 مرتبہ اپنے خالق کے حضور بندہ حاضری دیتا ہے تو اس کے قلب کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جاتی ہے
کہ میرا الہ ہے، میرا منعم حقیقی ہے، میں 5 مرتبہ اس کے حضور حاضری دیتا ہوں، اس کے ساتھ ایک تعلق کی پختگی آتی ہے، انسان کی دعا کی کیفیتیں بدلتی جاتی ہیں، اس لیے کہ نماز کے سبب اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا جاتا ہے کہ میں اپنے خالق کی تابع داری کرتا ہوں، میں اپنے مالک کی تابع داری کرتا ہوں، یقیناً وہ بھی میری بات کو سنے گا، مجھ پر کرم فرمائے گا، مہربانیاں فرمائے گا۔ تو توکل کی منازل نماز کے ذریعے وہ طے ہوتی ہیں۔ ایمان کے اندر پختگی اور یقین نماز کے سبب سے آتا ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضور حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا واسطہ ہے جو خالق کے ساتھ مخلوق کے تعلق کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز جب عاقل بالغ پر فرض ہے تو پھر حالت صحت کے اندر بھی نماز کی ادائیگی ہے اور حالت مرض کے اندر بھی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسا فریضہ جو دن میں 5 مرتبہ ہم پر فرض ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے، اور پھر اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے ہم پر فریضے کی حیثیت سے، تو اس بنیاد پر ہمیں ان مسائل کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، انسان پر ایک جیسی حالت نہیں رہتی، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان حالت سفر کے اندر ہوتا ہے، کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر جو فریضہ ہے اسے ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ یقیناً سفر کے اندر فریضے کی ادائیگی کی اور کیفیت ہے، صحت کے اندر فریضے کی ادائیگی کی اور کیفیت ہے، اور بیماری کی کیفیت کے اندر نماز کے ادا کرنے کا طریقہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کہ شریعت محمدیہ کا یہ ضابطہ اور اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی جان کو نہیں مکلف فرماتا مگر جتنی اس کے اندر وسعت موجود ہوتی ہے، جتنی اس کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے۔ دین سخت گیری کا نام نہیں، دین خالق اور مخلوق کے تعلق کو مضبوط کرنے کا نام ہے، زندگی کو امن اور سکون اور راحت سے گزارنے کا نام ہے۔ شریعت محمدی، دین اسلام تو نام سے ہی واضح ہے کہ جو اس دین سے وابستہ ہوتا ہے وہ امن اور آشتی کو پا جاتا ہے، خواہ وہ دنیا کا امن ہو، خواہ وہ آخرت کا امن ہو، خواہ وہ دنیا کے اندر مصائب و آلام اور تکالیف اور شدتوں سے نجات کا معاملہ ہو، یا آخرت کے اندر جہنم کی آگ سے آزادی کا معاملہ ہو۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، ہمارے ہادی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکتوں کو حاصل کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ معزز سامعین، حالت مرض کے اندر نماز فریضہ ہے، لیکن اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آسانی میسر فرمائی گئی ہے۔ کلام ربی اس بات پر شاہد ہے۔ سورہ النساء کے اندر 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ان احکامات کو بیان فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ صاحب فتاوی حضرت فقی ابو اللیث امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تنبیہ کے اندر اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ،
پس جب تم ارادہ کرو نماز کا۔ اس کے مفہوم کے اندر کئی احتمال موجود ہیں۔ ایک احتمال جو فقہ حنفی کے عظیم فقیہ صاحب فتویٰ، چونکہ فقہ حنفی کے اندر جو اعلیٰ کتب اور مستند کتب شمار کی جاتی ہیں، ان کتب کو 3 طبقات کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے کو متون کہتے ہیں، دوسرے کو شروع کہا جاتا ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے اسے فتاویٰ سے فقہائے حنفیہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو فقہائے حنفیہ کے اندر جن فقہائے کرام کو اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح کہا جاتا ہے، ان کی جماعت اقدس میں سے ایک عظیم فقیہ جناب حضرت ابو اللیث امام سمرقندی رحمہ اللہ ہیں، اور آپ نے تنبیہ کے اندر یہ نص فرمائی کہ اس کا مفہوم آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز کا ارادہ کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم نماز کی ادائیگی کرو، قیامًا وقعودًا، کھڑے ہو کر ادا کرو، بیٹھ کر ادا کرو، وعلی جنوبکم، اور اوپر پہلوؤں کے لیٹ کر ادا کرو، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم صحت مند ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز کو قائم فرماؤ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز اہل ایمان پر اوقات مقررہ کے اندر فرض فرمائی گئی ہے۔ تو معزز سامعین، یہ آیت مبارکہ حالت مرض کے نماز کی ادائیگی کے طریقہ مبارکہ کو بیان کر رہی ہے کہ جب مریض آدمی، اس کا تعلق ما قبل کی آیت کنتم مرضی کے ساتھ ربط فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر جب مرض کی کیفیت کے اندر ہو اور نماز کا ارادہ کرو، تو نماز کس طرح ادا کرو؟ یا تو کھڑے ہو کر ادا کرو، یا بیٹھ کر ادا کرو، یا پہلوؤں پر لیٹ کر نماز کی ادائیگی کرو۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ حالت مرض کے اندر نماز کے اندر ادائیگی کے جو ذرائع بیان فرمائے گئے، کبھی تو قیام کے ذریعے ادا کی جائے، کبھی بیٹھ کر ادا کی جائے، اور کبھی لیٹ کر نماز ادا کی جائے۔ اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو مزید امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس کھولتا ہے، اس لیے کہ مفسرین عظام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے مفہوم اور مطالب کو جاننے کے لیے 3 اس کے ذریعے ہیں۔ تفسیر کی اقسام کے اندر بھی ذکر فرمایا گیا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 3 طریقے ہیں قرآن مجید کے مطالب کو جاننے کے، 3 طریقے ہیں قرآن مجید کے مفہوم کو جاننے کے۔ تو چونکہ ہم پر یہ مفہوم قدر واضح نہیں ہو رہا کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اس کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس سے سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جناب سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حالت مرض کے اندر نماز کی ادائیگی کے حوالہ سے سوال فرمایا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لم تستطع قیاما فقعودا، ان لم تستطع فہو علی الجنب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیام کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کرے، اگر بیٹھنے کی طاقت اور ہمت نہیں
تو اس وقت پہلو پر لیٹ کر نماز کی ادائیگی کریں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمانے کے بعد شریعت محمدیہ کا ایک ضابطہ اور طریقہ بھی ارشاد فرما دیا، اور وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا لِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کی تفسیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد اقدس کے ذریعے بیان فرمائی کہ لِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ، فرما برداری طاقت کے مطابق ہے، اطاعت طاقت کے مطابق ہے۔ جتنی ہمت موجود ہے، جتنی طاقت موجود ہے، اسی انداز میں فرما برداری کی جائے گی۔ اگر بیماری کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے اعضاء اور قوا کے اندر یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو پھر کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کی جائے۔ اور اگر کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کی ہمت موجود نہیں، مرض اس طرح کا ہے کہ کھڑے ہونے کی ہمت موجود نہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر بیٹھ کے نماز کی ادائیگی کی جائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں تو نماز پھر بھی نہیں چھوٹتی۔ نماز فریضہ ہے اور اس فریضے کو ادا کرنا ہے، تو ادا کرنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹ کر نماز کی ادائیگی کی جائے۔ معزز سامعین، تو پھر لیٹ کر کیسے نماز کی ادائیگی کی جائے؟ اس کے اندر سجدہ کرنا تو ممکن نہیں کہ لیٹ کے آدمی کس طرح سجدہ کرے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قدرت ان تسجد علی الارض فاسجد، اگر تجھے یہ قدرت حاصل ہے، اگر تجھے طاقت یہ حاصل ہے کہ تو زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو پھر تو سجدہ کر، اور اگر تو سجدہ نہیں کر سکتا الا قوم برأسک، مگر اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر کے تو سجدے کی ادائیگی کر۔ معزز سامعین، معلوم یہ ہوا کہ اگر قیام کی قدرت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، تو تیسرا طریقہ کیا ہے کہ لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی جائے۔ پہلی حدیث مبارکہ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو پر لیٹنے کا ارشاد فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا تو میں ایمان، یعنی تو اشارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی فرما۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اگر سجدے کی زمین پر کرنے کی قدرت حاصل نہیں تو اس صورت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ، اپنے سر کے ساتھ اشارہ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ ہاں، اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ اگر اشارے سے آدمی نماز ادا کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ مٹی کو اٹھا کے، زمین کی جنس کو اٹھا کے اپنے سر کے قریب لایا جائے اور اس پر سجدہ کیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب اشارے سے نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے تو کرسی ایسی تیار کروائی جائے جس کرسی کے آگے لکڑی لگوائی جائے اس لیے کہ میں نے اس پر سجدہ کرنا ہے، اس لیے کہ سجدہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ، کہ اپنے سر کے اشارے کے ساتھ سجدہ کی ادائیگی کر۔ اس کے لیے نہ تو کرسی پر آگے لکڑی کا لگا ہوا ہونا ضروری ہے، نہ ہی کسی مٹی کی جنس کو اٹھا کے اوپر کرنا ضروری ہے، نہ ہی مصلے کو اٹھا کر اوپر کرنا ضروری ہے، نہ ہی اس ضرورت کے لیے چٹائی کو اٹھا کے اوپر کرنا ضروری ہے۔ صرف سر کے اشارے کے ساتھ سجدے کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ ہاں، فقہائے کرام نے رد المختار کے اندر بھی فتاوی شامی میں بھی اس بات کی نص فرمائی کہ سجدے کا اشارہ پھر کس انداز میں ہوگا، تو اشارہ یہ ہے کہ سر کو جھکایا جائے پہلے، اور وہ رکوع کی کیفیت کے لیے اشارہ ہوگا،
اور جب سجدے کے لیے جھکایا جائے تو رکوع سے قدرے زیادہ جھکایا جائے تاکہ یہ سجدے کا اشارہ بن جائے۔ صرف سر کا جھکانا اس کے لیے کافی ہے، نہ آگے لکڑی کا ہونا ضروری ہے، نہ کسی پلاسٹک کا ہونا ضروری ہے، نہ کسی مسلح اور چٹائی اور زمین کی جنس کا ہونا ضروری ہے، سر کے اشارے سے نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ہاں اس میں فقہائے احناف کے نزدیک جب آدمی یہ تو ہے بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے، تو رکوع کے لیے بھی سر سے اشارہ کرے، سجدے کے لیے بھی سر سے اشارہ کرے۔ اگر وہ لیٹ کر بیمار اس کیفیت کے اندر ہے کہ بیڈ سے اٹھا ہی نہیں جا سکتا، لیٹ کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے، چارپائی پر لیٹ کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس کا افضل طریقہ جو اولا طریقہ ہے فقہائے حنفیہ کے ہاں وہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح چارپائی ڈالی جائے، اس طرح بیڈ کو رکھا جائے کہ آدمی کے پاؤں کعبہ شریف کی طرف موجود ہوں، اور ایسی صورت کے اندر تکیہ لگا کے اس کے کندھوں کو اونچا کر لیا جائے۔ اونچا کر لیا جائے تو جس قدر ممکن ہوگا چہرہ قبلہ رو ہو جائے گا، اور اس انداز میں اشارے کے ساتھ وہ نماز کی ادائیگی کر لے، سر کے اشارے سے۔ سر کا اشارہ یہ ہے کہ اسی طرح اشارے سے رکوع کرے، اسی طرح اشارے سے وہ سجدہ کر لے، باقی جس طرح وہ لیٹا ہوا ہے یہی اس کی قیام کی کیفیت بن جائے گی، اور اس طرح وہ اپنی نماز کی ادائیگی کر لے گا۔ ہاں تو حدیث مبارکہ کے اندر جناب سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الجنب ارشاد فرمایا، اور اس طرح قرآن مجید کے اندر بھی جو حکم مبارک ہے وہاں بھی یہ بات ہی ارشاد فرمائی گئی کہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جہاں بھی پہلو پر لیٹنے کا معاملہ ہے، اور فقہائے حنفیہ چت لیٹ کر کندھوں کو اونچا کر کے قبلہ رو چہرہ کر کے اس طرح نماز کی ادائیگی کو افضل اور مستحسن قرار دیتے ہیں، تو اس کا جواب فقہائے احناف نے یہ دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عمران رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس طرح کے پہلو پر لیٹے، اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو بواسیر کا مرض لاحق تھا، تو بواسیر کے مرض کے سبب آپ چت لیٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے پہلو پر لیٹنے کا حکم فرمایا گیا۔ ہاں دوسری بات فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ افضل اور مستحسن طریقہ ہے لیٹے ہوئے نماز ادا کرنا کہ چت لیٹ کر نماز پڑھے۔ ہاں پہلو پر لیٹ کر بھی نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلو پر اس طرح لیٹے کہ مثلاً اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی سمت ہو جائے، تو اس انداز میں وہ اشارے سے نماز ادا کرے، سر کے اشارے سے، تو اس طرح اس کی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آدمی بیمار ہے اور اسے یہ ہمت نہیں کہ خود وہ اپنے جسم کو قبلہ رو کر سکے، پہلو کی سمت بھی جو ہے وہ نہیں خود ہو سکتا، اور کوئی قریب آدمی بھی موجود نہیں جو اسے پہلو پر لٹھائے اور اس کے چہرے کو قبلہ رو کرے۔ اگر ایسی صورت کے اندر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو کسی سمت بھی اگر نماز کی ادائیگی کر لی گئی اشارے کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس نماز کو قبول فرما لے گا۔ اور فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر فریضہ ساقط ہو جائے گا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی جس سمت بھی اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حالت مرض کی یہ کیفیت کہ آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا، پھر بھی نماز ہم پر فرض ہے، اور نماز کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، اس کے بغیر فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت کے اندر جب ہم صحت مند ہوں اور ایسی کیفیت کے اندر ہم غفلت کریں تو پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ فریضہ کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ انسان اس قدر بھی مریض ہے کہ اسے بیٹھا نہیں جا سکتا، تو پھر بھی وہ لیٹے ہوئے نماز کی ادائیگی کرے۔ ہاں ایک مسئلہ اس کو واضح کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی قدرت قیام نہیں رکھتا لیکن رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے۔ مثلاً اس کے پاؤں میں کہیں درد ہے یا اس کی وجہ سے اور کوئی ایسا معاملہ ہے ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے
اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور قیام نہیں کر سکتا، لیکن رکوع اور سجدہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح اس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ تو ایسے نمازی کے لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ پھر جب قیام کی قدرت نہیں رکھتا تو اس صورت کے اندر پھر ساری نماز کو وہ اشارے کے ساتھ ادا کرے، یعنی رکوع بھی پھر وہ اشارے سے ہی کرے اور سجدہ بھی وہ اشارے کے ساتھ ہی کرے۔ اور اسی طرح ایک ایسا مسئلہ جو کہ حالت مرض کی بیماری کے ساتھ ہی لائق ہے، اور وہ ایسا معاملہ کہ مثلاً آدمی اس طرح کا مریض ہے کہ اس مرض کی کیفیت کے اندر وہ سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو سر سے اشارہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ ہڈی کو تکلیف ہے، سر کو ہلایا نہیں جا سکتا، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا پھر وہ بموں کے ساتھ اشارہ کرے، کیا وہ پھر آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرے؟ تو نہیں، فقہائے حنفیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ ایسی صورت کے اندر پھر وہ نماز کو مؤخر کر دے، نماز کی ادائیگی وہ نہ کرے جب سر سے اشارہ نہیں وہ کر سکتا۔ مثلاً ایک آدمی آپ دیکھیں کہ وہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ گردن ہلاتا ہے تو اسے درد محسوس ہوتا ہے، یا شدت الم ہے اسے، یا اسے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے تو گردن کو باندھا گیا ہے، تو ظاہر یقیناً وہ آدمی سر سے اشارہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ آدمی کیا کرے؟ ایسی صورت کے اندر وہ نماز کو مؤخر کر لے۔ ہاں، اگرچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے 1 دن اور رات سے زیادہ، یعنی اس سے بھی زیادہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ اگر اسی طرح کا مرض رہے پھر بھی وہ نمازوں کو مؤخر کرے۔ جب اللہ رب العزت اسے صحت عطا فرمائے، اسے تندرستی عطا فرمائے، تو ایسی کیفیت کے اندر پھر وہ نمازوں کی قضا کرے۔ اسی طرح حالت مرض کے ہی ساتھ اس مسئلے کا بھی تعلق ہے کہ مثلاً آج کل جس طرح لوگوں کو بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے برین ہیمریج ہو جاتا ہے یا فالج کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے سبب سے مریض کومے کے اندر چلا جاتا ہے، تو اب کیا کومے کی کیفیت کے اندر بھی نماز پڑھی جائے گی؟ تو دیکھیں، احکام الہیہ کا مخاطب جو ہے وہ مخاطب صرف وہ ہے جو عاقل بالغ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور جو کومے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے وہ بے ہوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اپنے ہوش کو وہ کھو دیتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت کومے والے مرض کی یا بے ہوشی والے مرض کی یا غشی کی کیفیت کی اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ 6 نمازوں کے وقت کو گھیر لے، یعنی 24 گھنٹے سے زائد ہو کر 6ٹھی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کو بھی یہ کومے کی کیفیت، غشی کی کیفیت، بے ہوشی کی کیفیت، جنون کی کیفیت گھیر لے، تو ایسی صورت کے اندر پھر نماز اس سے ساقط ہو جائے، نماز اس کے ذمے نہیں ہوگی، نماز اس کے لیے فریضہ نہیں ہوگی، چونکہ اتنی بیماری ہے ایسی صورت کے اندر عقل نہیں رہا، تو عاقل پر نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ ہاں، 2 سال وہ کومے کے مرض کے اندر مبتلا رہا، 3 سال رہا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے صحت عطا فرما دی، تندرستی عطا فرما دی، تو جتنا وقت وہ کومے کے مرض کے اندر رہا ہے وہ نمازیں اس سے ساقط ہیں، اس کی قضا کی ضرورت نہیں، وہ نمازیں اس کے ذمے نہیں، نہ پہلے اس نے ادا کی نہ بعد میں وہ ان کی قضائیں کرے گا۔ ہاں، اگر ایسا کوئی مرض ہے جس مرض کے اندر بے ہوشی طاری ہوئی لیکن پورے نماز کے وقت کو نہیں گھیرا، بھی بے ہوشی تھی پھر ہوش میں آ گیا، پھر دوسری نماز کا وقت آیا، تیسری کا آیا، اس طرح کبھی ہوش آتی رہی، کبھی بے ہوش ہوتا رہا، کبھی غشی میں ہو جاتی رہی، کبھی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی رہی، ایسے معاملے کے اندر وہ اگر 6 نمازوں کا وقت نہ ہو بلکہ 6 سے کم کا وقت ہو، مثلا 2 نمازوں کے وقت بھی بے ہوش رہا یا 3 نمازوں کے وقت کے اندر بے ہوش رہا، پھر ہوش آ گئی، تو ایسی صورت کے اندر جو نمازیں بے ہوشی میں گئیں ان کی قضا دینا اس کے ذمہ ہے اور وہ ان کی قضا کرے گا۔
اس کی قضا کی ادائیگی اس کے لیے فریضہ ہے۔ ہاں اگر 6 نمازوں کا وقت اس بیہوشی نے گھیر لیا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کے نماز ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مثلاً پہلے مریض تھا، نیت کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس صورت کے اندر کرسی پر بیٹھ گیا، اشارے کے ساتھ اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے دوران اسے صحت عطا فرما دی، قیام پر قدرت عطا فرما دی، تو ایسے موقع پر پھر وہ کیا کرے؟ تو فقہائے حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر پہلے وہ جس طرح اس نے نیت باندھی ہے اسی طرح نماز ادا کر لے، بعد کے اندر پھر نئے سرے سے اسی نماز کی ادائیگی فرمائے۔ تو یہ فقہائے کرام نے ایسی صورت کے اندر کہ جب آدمی بیمار تھا، نماز کے دوران بیماری جاتی رہی، پہلے قیام کی قدرت نہیں تھی، نماز کے دوران اللہ رب العزت نے طاقت اور استعداد عطا فرما دی، اس کے لیے یہ صورت بیان فرمائی گئی کہ جس طرح اس نے نیت باندھی ہے وہ ادا کر لے، اس کے بعد نئے سرے سے کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ اسی طرح نوافل کی ادائیگی آدمی کر رہا ہے، اور نوافل کی صورت کے اندر آدمی عمر کی وجہ سے اس پر ضعف آ چکا ہے، یا بیماری کے سبب اسے کمزوری آ چکی ہے، بغیر ٹیک کے سہارا لیے وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت کے اندر فقہائے حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عذر کے سبب سے ٹیک لگائی جائے نوافل کی ادائیگی میں، فرض کی ادائیگی کا معاملہ نہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کا جواز موجود ہے اور نماز بغیر قرات کے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر بیان فرمائی گئی کہ حضرت بلال تابعین میں سے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا اور حج کے دوران مقام رقہ پر ہم رکے ہوئے تھے، تو وہاں میرے دوست نے مجھے بتلایا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف فرما ہیں، کیا ان کی زیارت کے لیے نہ جائیں؟ تو میں نے کہا ہاں ضرور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اگر موجود ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں۔ جب ہم زیارت کے لیے گئے تو ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز کی ادائیگی فرما رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ غور سے ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر ٹوپی موجود تھی جو سر کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، اس کے ساتھ آپ نماز کی ادائیگی فرما رہے تھے، اور نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے اور نماز کی ادائیگی فرما رہے تھے۔ ایسی کیفیت کے اندر جب نماز کی ادائیگی فرما لی تو ہم چونکہ زیارت کے لیے گئے تھے آپ کے پاس بیٹھ گئے اور شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ کیا نماز کی ادائیگی ٹیک کے ذریعے ہو سکتی ہے، عصا کے سہارے کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ہم نے یہ ان سے سوال کر لیا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے یہ روایت بیان فرمائی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی اور گوشت مبارک جسد اقدس پر بڑھ گیا، تو ایسی کیفیت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ستون بنوایا، جس ستون کی ٹیک کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر نفلی بندگی کرنی ہو، نفلی عبادت کرنی ہو، فرائض کا تعلق نہیں اس سے، تو ایسی صورت کے اندر اگر دیوار سے کوئی آدمی ٹیک لگا لیتا ہے یا کوئی ستون ہے تو اس سے ٹیک لگا لیتا ہے یا عصا کا سہارا لے لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ چونکہ حالت مرض ہے، بیماری میں بھی ایسا معاملہ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ فرض آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں بغیر سہارے کے پڑھوں، فرض کی ادائیگی قیام کے ساتھ اس نے کر لی، بخار شدت کے ساتھ ہے یا اور مرض ایسا ہے جس کے سبب سے نقاہت ہے،
نوافل کی ادائیگی کرنی ہے، سنن کی ادائیگی کرنی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ آدمی ٹیک لگا لے، سہارا لے لے، لیکن قیام کی کیفیت میں، یعنی اشارے نہیں، صحیح کیفیت جو نماز کی اصل سنت طریقہ ہے، اس انداز میں وہ نماز کی ادائیگی اگر ٹیک سے کر سکتا ہے تو عذر کی بنیاد پر فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ نماز بغیر کراہت کے اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی جزیات جو حالت مرض کے حوالہ سے نماز کی ادائیگی کے معاملے میں میرے سامنے موجود تھی، وہ میں نے بیان کر دی۔ اگر کوئی اور سوال اس موضوع کے متعلق کسی موجود آدمی کے ذہن کے اندر ہو تو وہ اپنا سوال کر سکتا ہے، تاکہ اس معاملے کو بھی انہی شرعی قواعد کے مطابق بیان کیا جا سکے۔ آج کے موضوع کا تعلق ہے کہ حالت مرض میں نماز کی ادائیگی۔ اس میں ظاہر ہے اگر کوئی ایسا خدشہ لاحق ہے انسان کو کہ اس کی جان جانے کا خوف ہے، مثلا کوئی سانپ آ گیا اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ سانپ اسے جو ہے وہ ڈس جائے گا، یا اسی طرح کا معاملہ کہ کوئی مسجد شریف کا چھت یا جہاں نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے کسی سبب سے وہ گرا اور یہ اندیشہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس آدمی پر گر پڑے گی جس سے جان چلی جائے گی، جب جان جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں نماز کو توڑا جا سکتا ہے۔